سورۃ الحجرات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی عظمت کے حوالے سے کچھ قوانین اور کچھ ضابطے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم، اس سے آگے اپنی مرضی، اپنی خواہش اور اپنی رائے کو اہمیت اور فوقیت نہیں دینی۔ دوسری بات، ہر وقت اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر بٹھانا ہے۔ تقوی اور خوف خداوندی یہ انسان کو عظمت اور کمال تک پہنچا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انی اتقاکم من اللہ، تم سب میں سے سب سے زیادہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے، انی وہ میں ہوں۔ انی اخشاکم، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نبی علیہ السلام نے فرمایا انی وہ میں ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کے ہاں بھی شرف، کمال، عزت اور مرتبے والا بندہ وہی ہے اتقاکم، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو روزے ہم رکھتے ہیں، اس کا اللہ رب العزت نے فلسفہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اور روزے کی فرضیت اور اس کی ادائیگی کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو یہ روزہ بھی تقوی کے حصول کا بہت بڑا سبب اور بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو دوسرا حکم اللہ نے یہ دیا واتقوا اللہ، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا راس الحکمت مخافت اللہ، دانائی اور حکمت کی بنیاد ہے مخافت اللہ، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر۔ آگے تیسری بات اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ باہمی گفتگو کرتے ہو، اور گفتگو کرتے وقت کبھی کبھار تمہارا لہجہ سخت ہو جاتا ہے دوسرے سے بات کرتے ہوئے، کبھی یوں ہوتا ہے کہ دوسرے آدمی سے بات کرتے ہوئے تمہاری آواز بلند ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح میرے پیغمبر کی حکم اور امر سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے نا، اسی طرح میرے پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ایسے نہیں میرے پیغمبر کو مخاطب کرنا جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ اونچی اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کڑک کے بولتے ہو۔ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ادب اور تعظیم کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ ظاہری تعظیم، آواز کا پست کرنا اور ادب کے ساتھ بولنا، اور عملی تعظیم یہ ہے کہ پیغمبر کی سنت اور پیغمبر کے امر پر عمل کرنا اور اس سے آگے اپنی رائے اور خواہش کو اہمیت نہ دینا۔ یہ باتیں اللہ نے بیان کر کے آگے فرمایا، ساتھ ہی اللہ نے ڈراوا بھی دے دیا کہ اگر کسی نے یوں کیا، اس کی آواز بلند ہوئی یا وہ اس طرح بلند آواز سے نبی علیہ السلام سے اس نے بات کی جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو، تو اللہ نے ساتھ ہی دھمکی اور وعید بھی سنا دی ان تحبط اعمالکم، اس کام کی وجہ سے تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ برباد ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بشارت بھی سنائی، لہم مغفرۃ، ان کے لیے گناہوں کی معافی ہے،
وَأَجْرٌ عظیم، اور اللہ کی طرف سے اجر بھی بہت بڑا ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک قبیلہ تھا بنو تمیم، دیہاتی لوگ تھے، اعرابی لوگ تھے، ابھی تک ان کو اتنا مسائل دینیہ کا پتہ نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس زیادہ وقت بیٹھ کے انہوں نے ابھی شریعت اور دین کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ وہ مدینہ طیبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے آئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی حجرہ کے اندر آرام فرما تھے۔ اب چونکہ ان کو تو اس بات کا پتہ نہیں تھا، اور نہ انہوں نے ابھی تک یہ کوئی مسئلہ سمجھا تھا، نہ یہ چیز سیکھی ہوئی تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرہ مبارکہ میں آرام فرما ہو تو اجازت نہیں ہے باہر سے کھڑے ہو کے آواز لگانے کی، بلکہ نبی علیہ السلام کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ خود مسجد میں بیٹھ کے انتظار کرو، جب اللہ کے پاک پیغمبر تشریف لائیں تو جو کام ہو، جو مسئلہ ہو، آپ سے پوچھیں۔ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ آئے اور انہوں نے مسجد نبوی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پایا، تو انہوں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، ان کی باتیں سنی۔ اللہ رب العزت نے فوراً یہ قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ آپ کو آوازیں لگاتے ہیں حجروں کے پیچھے کھڑے ہو کر، اکثرہم لا یعقلون، اکثریت کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ صبر کر جاتے یہاں تک کہ نبی علیہ السلام خود باہر تشریف لے آتے تو یہ چیز ان کے حق میں بہتر تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کبھی کبھی انسان کسی چیز کے علم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا کام کر بھی بیٹھتا ہے، لیکن جب انسان کو شریعت کی تعلیم مل جائے اور مسائل کا پتہ چل جائے تو پھر اس کے بعد دوبارہ اس طرح کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو اپنے گھر میں بلایا ایک دعوت کے لیے، سورۃ الاحزاب کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر اور جو حجرے، چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، صحابہ کرام تشریف لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے کھانا رکھا، سب نے کھانا تناول فرمایا۔ اب اس کے بعد چونکہ سب مل کے بیٹھے تھے تو آپس کے اندر باتیں کرنا انہوں نے شروع کر دی، گپ شپ کی محفل لگ گئی، ایک دوسرے کے ساتھ حال احوال اور باتیں شروع ہو گئیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ بات بار بار آتی تھی کہ کھانا انہوں نے کھا لیا ہے، بات پوری ہو گئی ہے، اب یہ اٹھ کے چلے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی اور کام کی کوئی حاجت تھی، ضرورت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اٹھ کے خود باہر چلے گئے کہ میں باہر جا رہا ہوں، چلو شاید یہ بھی اٹھ جائیں گے، لیکن صحابہ کرام اپنی ان باتوں کے اندر مصروف بیٹھے رہے۔ نبی علیہ السلام پھر آئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیا اور شرم کی وجہ سے ان کو یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی آپ اٹھ جائیں، آپ چلے جائیں، مجھے کوئی کام ہے۔ انہیں اس بات کا احساس نہ ہوا تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی۔ ایک تو صحابہ کرام کو یہ مسئلہ سمجھا دیا، اور دوسری اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا ہوتی ہو یا تکلیف پہنچتی ہو، وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں بھی پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ نے فرمایا جب تم نے کھانا کھا لیا، کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، اب چلے جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، وہاں پر بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں اور گپ شپ نہ لگاؤ۔ یہ بات نبی علیہ السلام کو تکلیف دیتی ہے، اور اللہ کا پیغمبر یہ بات کہتے ہوئے ان کو حیا آتی ہے۔ اللہ رب العزت کا پاک پیغمبر اپنے حیا اور شرم اور مروت کی وجہ سے ان کو یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ آپ چلے جاؤ، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے تو مسئلہ کھول کے بتلانا ہے نا، میں نے تو تعلیم دینی ہے، میرا تو کام ہے کہ اپنے پیغمبر کی تعظیم اور عظمت اپنے پیغمبر کی امتیوں کے دلوں میں کے اندر بٹھاؤں۔ واللہ لا یستحیی من الحق۔
تو اب چونکہ صحابہ کرام کو اس بات کا اس وقت علم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، اب اس کے بعد دوبارہ اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ شریعت کے جس مسئلے کا بندے کو علم نہ ہو اور لا علم ہونے کی وجہ سے اگر آدمی کوئی کام کر بیٹھے اور اس کے بعد جب بندے کو پتہ چل جائے تو پھر دوبارہ اس طرح کرنے دوبارہ وہ کام کرنا وہ شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے، اور اللہ رب العزت اور پاک پیغمبر کی سنت کے بھی یہ بات خلاف ہے۔ ایک اور بات، اس آیت کے اندر لفظ آیا ہے الحجرات، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات۔ حجرات یہ جمع ہے حجرہ کی، اور یہ وہ مقدس اور مبارک مکانات تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے مسجد نبوی کے بالکل متصل تعمیر کروائے تھے، اور چھوٹے چھوٹے یہ کمرے تھے، اور ان کمروں کے کوئی دروازے بھی نہیں تھے بلکہ موٹا کپڑا دروازوں کے آگے لٹکا رہتا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی باری کے اعتبار سے ہر اپنی بیوی کے حجرہ کے اندر آرام فرمایا کرتے تھے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی یہ حجرے اسی طرح باقی رہے، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مکان اور حجرہ تھا وہ بھی انہی حجرات کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ یہ جب ولید بن عبد الملک پہلی مرتبہ توسیع کی گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں مسجد نبوی کی، تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حجرات کو نہیں گرایا بلکہ مسجد کی توسیع محراب کی جانب سے کروائی، اور پھر جب ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی تو اس وقت تمام جو اس وقت اہل علم مسلمان سمجھدار مجتہدین لوگ موجود تھے، ان تمام کی مشاورت کے بعد ان تمام حجرات کو گرا کے ان کو مسجد نبوی کے اندر شامل کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ چونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو ساتھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا مدفن ہے، لہذا وہ اسی طرح باقی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حجرہ تھا وہ بھی اس کی نشاندہی بھی باقی، اس جگہ پہ اب جو ہے نا چار دیواری بنا دی گئی ہے، اور باقی تقریباً تمام نشانات کو ختم کر دیا گیا۔ ایک نشان اور بھی باقی رہنے دیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ مسجد نبوی کے چاروں طرف آبادیاں تھیں، لوگوں کے گھر اور مکانات تھے، تو لوگوں نے مسجد میں آنے کے لیے اپنے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر رکھا ہوا تھا تاکہ مسجد میں آنا جانا آسان ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں ارشاد فرمایا لا تبقین فی المسجد خوخہ، مسجد کے اندر کسی کا کوئی گھر، کوئی کھڑکی، کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے کے، باقی تمام دروازوں کو بند کروا دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا جو دروازہ اور کھڑکی مسجد نبوی کی طرف کھلتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو باقی رہنے دیا۔ اب بھی مسجد نبوی کی جو پرانی تعمیر ہے اس کی مغربی دیوار کے اوپر ایک کتبہ لگا ہوا ہے، باب السلام سے آدمی جائے نا تو وہاں پر تیسرا دروازہ آتا ہے، تو اس کے اوپر کتبہ لگا ہوا ہے۔ یہ دروازہ عین اسی جگہ پر ہے جس جگہ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا اور مکان کی کھڑکی لگی ہوئی تھی، اوپر کتبہ لگا ہوا ہے ھذہ خوخۃ سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی وہ نشاندہی اب بھی باقی ہے۔ اللہ پاک ملک